حب الایمان، یعنی علی آپ کی محبت ایمان ہے۔ اور جو صاحب ایمان ہوگا وہی مومن ہوگا، اور جو مومن ہوگا وہی جنت میں جائے گا۔ یا علی حب الجواز الجنہ، یعنی علی کی محبت جو ہے یہ جواز ہے، پاسپورٹ ہے۔ اب اگر جو ہے دائرہ اسلام میں ہو، نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہے، دائرہ اسلام میں ہے، لیکن اگر علی کی محبت دل میں نہیں ہے تو پھر یوں سمجھ لیجیے ایسے ہی ہے کہ جس طریقے سے بہترین بریانی بنی ہو اور اس میں جو ہے مٹی کا تیل ڈال دیا جائے۔ پڑھیے صلوات محمد اسی طریقے سے ہے، یعنی جو ہے پھر وہ عقیدے کی دنیا میں کہ اگر اسلام میں رہتے ہوئے علی کی محبت دل میں نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے تھے کہ جو مولائے کائنات کے ساتھ تھے لیکن ان کے دل میں شک تھا، یعنی اٹھتے تھے بیٹھتے تھے۔ دیکھیں یقین ہونا یہ اور ہے، اصل چیز جو ہے وہ ایمان ہونا، یہ نہیں کہ صرف جو ہے یقین ہو گیا۔ ایسے تو بہت افراد تھے، یقین تھا کہ مولا علی یہ کر سکتے، یقین تھا لیکن ایمان نہیں تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام صاحب جو ساتھ میں تھے سب جادوگر تھے، جناب موسیٰ نے عصا پھینکا، جیسے ہی پھینکا عذاب بن گیا، دیکھا، اور بعض جو ہے ایمان لائے لیکن بعض جو ہے تھے لیکن ایمان نہیں لائے، یعنی یقین تو ہو گیا لیکن ایمان نہیں لائے۔ یا رسول اکرم جب 4 نفوس کو لے کر چلے، جو آیت نازل حکم ہوا، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ تم جو ہے اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، اپنے نفسوں کو لے کر آؤ۔ جس ترتیب سے آیت نازل ہوئی اسی ترتیب سے رسول اسلام لے کر چلے۔ اب جو ہے یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے تفسیر میں آگے کون ہے پیچھے کون ہے، جس طریقے سے آیت نازل ہوئی اسی ترتیب سے رسول اسلام لے کر چلے، اور جتنے بھی گئے سب جو ہے سردار تھے۔ رسول اسلام انبیاء کے سردار، مولائے کائنات ولیوں کے سردار، امام حسن اور امام حسین جوانان جنت کے سردار، اور شہزادی فاطمہ جو ہے وہ عورتوں کی سردار لے کر چلے۔ اب جیسے ہی پہنچے لوگوں نے کہا کہ پہلے دیکھ لے، شاہی نجار جو تھا سب علماء تھے اور عوام بھی تھی، تو جو نوجوان تھے جوش میں تھے، بس ہو ہی جانا چاہیے، لیکن جو علماء نے کہا گھبراؤ نہیں، جوش میں نہ ہو، نہیں تو پھر جو ہے جوش کے ساتھ جو ہے ہوش بھی ہونا چاہیے، گھبراؤ نہیں، دیکھ بولے پہلے کون ہے، دیکھا تو کہا کہ یہ تو ایسے چہرے ہیں کہ جو چیز نہ ہونے والی ہو اگر کہہ دے تو وہ چیز ہو جائے گی۔ صرف جو ہے ابھی چہرے کو دیکھا تھا، ابھی جو ہے زبان نہیں کھولی تھی، کہا جو چیز نہ ہونے والی اگر کہہ دے تو وہ چیز ہو جائے گی، یعنی مان گئے، یقین ہو گیا، جیسے وغیرہ دے کر واپس چلے گئے، لیکن ایمان نہیں لائے، ایمان نہیں لائے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ بہت سے افراد جو ہے مولائے کائنات کے ساتھ ایسے تھے کہ جو ضعیف العقیدہ تھے، عقیدہ جو ہے کمزور تھا بہت سے، یا مثلا جو ہے آپ دیکھ لیں کہ جناب عمار یاسین کے بارے میں ملتا ہے کہ جناب عمار یاسین ہے، مولا سے کہا مولا ہم غریب ہے، مولا نے کہا پتھر اٹھاؤ، پتھر اٹھایا تو کہا کہ ہمارا نام لے کر جو ہے نام لے کر پھونک دو، دم کر دو، اور جیسے ہی نام لیا مولا علی کا، جیسے ہی نام لیا تو اب جو ہے پتھر سونا ہو گیا، اب جو ہے سونا ہو گیا، اتنا بڑا ٹکڑا سونے کا، یہ جو ہے سوچ رہے ہیں، مولا نے کیا سوچ رہے ہو؟ کہا مولا یہ تو بہت بڑا سونا ہے، کہاں دکان میں بیچیں گے، اتنا بڑا ہے، وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا
आजम तलाश करते हैं। समझे, मौला अली का नाम लेकर फूंक दीजिए जिन्हों जी पढ़िए सलवात। सब मान जाएंगे, मौला अली का नाम ले लीजिए, नाम ले लीजिए। ये एक यहूदी आया और आने के बाद कहा कि हम गरीब हैं। तो सबका गैर आते हैं, जब दे दे बेगर मांगे दे देते, सवाल करेगा तो कैसे नहीं देंगे। तो आया, आने के बाद कहा कि मौला हम गरीब है। यहूदी था, सुनिएगा बहुत दकीक वाकई, यहूदी था। तो मौला ने पत्थर उठाया, उठाने के बाद जो है सिर्फ जो है फूंक दिया, वो पत्थर जो है सोना हो गया। लेकिन यहूदी था, लेकर चला तो देखा, समझ जाइएगा, देखा कि सामने से वो आ रहे, भगा इसलिए कि छीन लेगा ये। जब भगा, लेकिन यहूदी था, लेकिन चिल्ला रहा, देखो अली ने जो है पत्थर को सोना कर दिया। मोमिन होता तो छुपा देता, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। मोमिन होता तो फजाइल को छुपाता, लेकिन मोमिन नहीं था, नहीं छुपा रहा था। उसने जो है ऐलान कर दिया, देखो अली ने जो है पत्थर को सोना कर दिया, अली ने पत्थर को सोना कर दिया। अब पूरा शोर हो गया। रसूल इस्लाम ने मौला कायनात को बुलाया। बुलाने के बाद पूछा, अली ये बताइए आपने किसका नाम लिया कि पत्थर सोना हो गया? अली ने कहा, आए अल्लाह के रसूल, कुछ नहीं कहा, सिर्फ हमने कहा बिस्म मोहम्मद, पत्थर सोना हो गया। मौला कायनात ने सवाल किया, आए अल्लाह के रसूल, एक हफ्ता पहले आपने भी पत्थर को सोना किया, आपने क्या पढ़ा था? कहा कुछ नहीं, हमने कहा था बिस्म अली। जात में बताइए, अरे नाम ही नहीं हजम हो पाएगा, जात में क्या? पढ़िए सलवात। सिर्फ जो है नाम, अभी नाम में आप देख ले कि नाम कह देना बहुत दिन भाग जाता है, हो सकता है बास की अलग घटक है। आपकी बात नहीं कर रहे, मोमिन है, वही सुनेगा तो अलग घटक जाता है, उसको उतारना भी जरूरी है। क्योंकि कड़वी दवा होती है, उसको जो कैप्सूल में कर दिया है। पढ़िए सलवात मोहम्मद। नाम में इसमें सुना होगा ना, अबू नस्र जब खैबर से वापस आ रहे, मौला ने कहना, मौला के साथ अबू नस्र था, लेकिन शक में था, शक में था कि आया अली हक पे है या वो हक पे है। देखिए कोई तहजीब की बात नहीं है, और से ऐसे थे जो जंग जवान में थे, शक पे थे ना, वो तो हम सुनते या पढ़ते चले आ रहे हैं। नहीं, हम भी होते बहुत से हिल जाते हैं, समझे आप। उधर सब जो है उधर भी काम मालूम है ना, सब समझ में, उधर कौन है इधर कौन है, अच्छे अच्छे हिल जाते हैं। वो तो हम सुनते चले आ रहे हैं, पढ़ते चले आ रहे हैं, वहाँ से हो गया है, नहीं हिल जाते, बाहर हिल गए थे सब। तो एक शख्स था अबू नस्र, मौला कायनात के साथ उठना बैठना और जो है खैबर से वापसी, लेकिन जो है शक में था कि ये हक पे है कि वो हक पे है। ये जबान से भी कहा नहीं, अभी जो है दिल में सोच रहा था कि आया ये हक पे है, सोच नहीं रहे, पढ़े ना, आगे नहीं है ना, सोच रहे थे कि ये हक पे है कि ये, सिर्फ सोच रहा था अबू नस्र, अभी जबान से नहीं कहा। मौला ने काफिला रुका, मौला ने कहा अबू नस्र, कहा कि जाओ सामने जो है दरिया है, जाओ वहाँ पे आवाज दो, एक मछली निकलेगी, उससे पूछो कहाँ गहराई है कहाँ नहीं है, हम लश्कर लेके निकले, ऐसा नहीं हो लश्कर डूब गया। अबू नस्र आया, आवाज दिया, कोई मछली नहीं निकली, दौड़ता हुआ है, मौला हमने तो आवाज दी, कोई मछली, ऐसे थोड़ी निकलेगा, हमारा नाम लो, अली कहो कि अली बोल रहे हैं, नाम लो। अब जो अबू नस्र आया और आने के बाद जो है जैसे ही नाम लिया तो तमाम मछलियां समंदर से बाहर निकल गई। फिर परेशान, पूछे तो किससे पूछे, फिर भागते हुए आए, कहा मौला ये तो तमाम मछलियां जो है समंदर से बाहर निकल गई। मौला ने कहा कि अब जो है एक दो नहीं 70 नस्ल तक
بھوت جنات یہ سب بھاگ جاتے ہیں، تھوڑا مضبوط کر دیا جائے. چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں امام کے چاہنے والے تھے ابو خالد کابلی، کابل کے رہنے والے تھے، کابل کے رہنے والے تھے. تو ایک بار یہ امام سے کہنے لگے کہ مولا ہم جو ہے جانا چاہتے ہیں وطن کابل ہے نا اپنی والدہ سے ملنے. ہم نے کہا جاؤ چلے جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ لیکن ایسا تو ہے نہیں. امام نے کہا ایسا کرو کہ جاؤ راستے میں بیٹھ جاؤ، ادھر سے جو ایک قافلہ آئے گا اور بادشاہ ہوگا، بہت دولت مند ہے اور اس کی ایک بیٹی ہے، اس پہ جو ہے نا جن یا جو بھی سمجھ لیجیے آپ سے جنات جنی جو بھی سمجھ لیجیے جنات سوار ہے. اور وہ پوچھے گا کوئی ہے کہ جو علاج کر دے، بھگا دے، صحت مند کر دے، تو تم کہہ دینا ہاں ہم ہی کرتے. کہا مولا کیسے؟ کہا کچھ نہیں، ہمارا نام لے لینا، کان میں قریب جا کے کہہ دینا کہ علی بن حسین نے کہا، نام لے لینا اور اس سے جو ہے طے کر لینا ہدیہ وغیرہ، ہدیہ وغیرہ جو ہے طے کر لینا سیفی وغیرہ، تو پھر جو ہے ہو جائے گا. یہ جا کے بیٹھ گیا ابو خالد کابلی، بیٹھ گئے. ادھر سے وہ شخص آ رہا تھا، دولت مند تھا، ایک بیٹی تھی، اب آ رہا تھا. آنے کے بعد پوچھا کوئی ملے گا شہر میں؟ یا اپنی زبان میں پھوک جھاڑ کرنے والا بہت سے اپنے حساب سے اپنی زبان میں بول رہے ہیں، پکڑنا لیجیے گا اسے. یہ سلوات کہاں ملے گا؟ کہاں؟ ارے ہم خود ہی کرتے ہیں. کہا پھر تو کر دیجیے. کہا کتنا؟ کہا 100 شرط پہ. کہا ٹھیک ہے. کام میں بول دیا. امام نے کہا ہے چھوڑ کے چلے گا، لیکن حسین نے کہا لڑکی صحت مند ہو گئی، صحت مند ہو گئی، لیکن پیسہ نہیں لیا، پیسہ دیا ہی نہیں. پھر یہ آئے، کہا مولا اس نے تو پیسہ دیا نہیں. مولا نے کہا گھبراؤ مت، پھر آئے گا، جائے گا، گھبراؤ مت، پھر آئے گا. وہ پھر جو ہے 2-4 دن کے بعد میں پھر سوار ہو گئی جنہ وہ بھی. اب جو ہے پھر آیا وہ. اب ابو خالد کابلی نے کہا کہ دیکھو ایک شرط ہے کہ یہ جو پیسہ شرفی ہے امانت کے طور پہ امام کے پاس رکھوا دو. اب اس کے بعد جو ہے رکھوا دیا. اور انہوں نے جیسے ہی کان میں کہا، کچھ پڑھا پڑھا نہیں، الحم سورہ تو پوچھ نہیں، صرف کہا کہ علی بن حسین نے کہا چھوڑ دو. اب جو ہے صحت مند ہو گئے، صحت مند ہو گئی، انہیں پیسہ مل گیا. سمجھ گئے آپ؟ اگر عقیدہ مضبوط ہے، اگر محبت اہل بیت ہے تو امام کا نام لے لیجیے تو بھوت آپ سے سب بھاگ جاتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد. لیکن جو ہے امام اہل بیت کو علم کی روشنی میں پہچانو، معرفت ہو تب. اگر علم کی روشنی میں نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے تمہارے اندر جو ہے وہ معرفت، وہ کمال پیدا نہیں ہو سکتا. معرفت ہو. اب جہالت میں اگر ہے، مولانا رومی کا مثال سے مولانا رومی لکھتے ہیں، سنیے بہت مولانا رومی، مولانا روم، مولوی روم، وہ لکھتے ہیں یہ دیہات میں گائے جو ہوتے ہیں وہ لے جاتا تھا بیچارہ کسان، دن بھر جو ہے کھیت جوتتا اور شام کے وقت لاتا تھا. لانے کے بعد دروازے کے باہر باندھ دیتا، گھر کے اندر جو ہے اطمینان سے سوتا تھا. اور شہر کے وقت اٹھ جاتا تھا، شہر کے وقت یہی رات ہوتی تھی، اٹھ جاتا تھا اور پیر سے مارتا تھا، بیل اٹھ چل رہا ہے. کھیت میں لے آ کے دن بھر جوتتا تھا کھیت، پھر لا کے دروازے کے باہر باندھ دیا، گھر کے اندر جو ہے اطمینان سے سوتا تھا. پھر جو ہے شہر کے وقت، مطلب صبح کی آواز کے وقت سمجھ لیجیے، پھر اٹھتا تھا، پیر سے مارتا تھا، اٹھ پھر جاتا لے کے جاتا تھا. ایک دن لا کے دروازے پہ باندھ دیا اور گھر کے اندر اطمینان سے سو گیا. ایک شیر آیا اور آنے کے بعد اس کے بیل کو کھا گیا اور کھانے کے بعد جو ہے شیر وہیں بیٹھ گیا. اب یہ عادت کے مطابق گھر سے نکلا، پیر سے مارا شیر کو، چلنا ہے کھیت چلو. اب شیر نے دیکھا، کہا مسئلہ یہ ہے کہ تم نے جو ہے اندھیری رات میں دیکھا، دن کی روشنی میں دیکھتے تو کلیجہ پھٹ جاتا. اندھیری رات میں دیکھا اسی لیے نہیں پہچانا. اسی طریقے سے لوگوں نے اہل بیت کو، علی کو علم کی روشنی میں نہیں دیکھا، جہالت کے اندھیرے میں دیکھا. صلوات پڑھیں محمد.
وہ خوش ہے کہ ہمیں دیکھا جا رہا ہے، نظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اتنے سوال کر دیا بابا آپ جو ہے دن رات علی کو دیکھتے رہتے ہیں۔ بابا نے کہا بیٹی کم سے کم ایک عبادت کا آدیش کر لیں۔ النظر بس پسند کر ہم کو 2 گھنٹہ بات سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے ہم اندھے ہیں، میں دیکھیے ہم اندھے ہیں، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اب اگر کوئی کہہ دیا کہ ہم اندھے ہیں تو ذکر و علی عبادت، علی کا ذکر و عبادت ہے۔ اب کہتے ہیں ہم گونگے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، تو کیا فرمایا؟ حب علی عبادت۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے ہمارے پاس دل نہیں ہے۔ اگر اسی چیز کو سمیٹ دیا جائے، اگر سمیٹ دے اسی کو آدھے گھنٹے کا موضوع 2 منٹ میں اگر اسی کو سمیٹ دیا جائے کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، روایت امام کی حدیث ہے، کیا ہے؟ نگاہ ہو تو عبرت کی نگاہ، عبرت کی نگاہ ہوتا ہے نا۔ پاس کہتے کیا دیکھ رہے ہیں ٹکی بدی ہوئی، یعنی عبرت نہیں بس ایسے دیکھ رہے ہیں۔ نگاہ ہو تو عبرت کی نگاہ، اور سکوت ہو، مولا کی حدیث ہے، سکوت ہو، اور کلام کر رہا ہو تو تفکر کے ساتھ۔ یہ سب جو ہے 20-20 منٹ مار رہا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں کہ جو مولا نے فرمایا۔ اگر ان تینوں چیزوں کو جو ہے آپ سمیٹنا چاہتے ہیں تو پھر تینوں چیز جو ہے کیا ہے؟ النظر الی وجہ علی عبادت، حب علی عبادت، ذکر علی عبادت۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ وہی انسان سعادت مند ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت معصوم ہے۔ وہی انسان جو ہے کامیاب ہے، اس دنیا میں بھی سعادت مند ہے اور آخرت میں بھی سعادت مند ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت ہوا ہے۔ یہ دنیاوی چیز تو الگ ہے، دنیاوی چیز دیکھیں پہلے ہی کہا تھا بہت سے ایسے تھے کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام کے ساتھ میں تھے، ایک شخص تھا 6 امام جعفر صادق علیہ کے زمانے میں ایک شخص جو ہے خراسان سے آیا، بہت بڑا دولتمند تھا، لیکن امام کا جو صحابی تھا قیام کا تھا، امام نماز پڑھنے جاتے تھے مسجد میں تو سواری دیتا ہے، تو خراسان سے آیا، اس نے کہا ایسا ہو یہ کام ہمیں دے، جتنا پیسہ ہے دولت ہے سب مل گئے، تو خوش ہو گیا، بہترین آفر آ گیا نا، سب خوش ہو گیا۔ کہاں ابھی کورونا میں 2 سال کوئی بیٹھا ہو، خدا نہ کرے کوئی بیٹھا ہو، کوئی بہترین جو ایسے آفر کتنا خوش ہوگا، وہ تمہارا نگرانی کر رہا ہے اس طریقے سے کہ سب پیسہ لے لو، دولت لے لو، تمام چیزیں، خوش ہو گیا۔ دیکھیے امام کے ساتھ تھا، خوش ہو گیا، امام کے پاس آیا، کہا مولا ایک شخص آیا ہے، کہا کیا ہوا؟ کہا وہ آیا خراسان سے، بہت دولت مند ہے، کہا سب دولت غلام جو بھی اونٹ گائے سب لے لو، اتنا سمجھیے معمولی اونٹ، یعنی آج کل کے حساب سے 1 ٹرک کی قیمت ہو جائے گی نہیں، تھوڑا کم بیسی پکڑ لیجیے گا، انداز سے جو بھی ہو، معمولی نہیں، کام اونٹ ہے یہ سب جو ہے لے لو۔ تو مولا کیا مشکل ہے چلے جائیں، وہ لے لو۔ امام نے کہا جاؤ، ہم تو کبھی روکا نہیں، اس سے پہلے بھی نہیں روکا تھا، ابھی نہیں بولا، ہم مشورہ دینے آئے، جا نہیں رہے، آ جاؤ، لیکن اتنا یاد رکھنا وہ بیوقوف نہیں ہے، ان سے زیادہ عقل مند ہے، اتنا یاد رکھنا۔ اور پھر اس کے بعد جو امام نے کہا کہ دیکھو روز محشر جو ہے ہم اہل بیت ہوں گے اور ہمارے ارد گرد جو ہے ہمارے چاہنے والے ہوں گے۔ اب اس نے کہا کہ مولا یہ سودا جو ہے ہمیں منظور نہیں ہے۔ اب جب گیا تو اس نے بھی دیکھ کے چہرہ پہچان لیا، تو قبل
اس کے کچھ کہے کہا کہنے کی ضرورت نہیں، جب گئے تھے تو چہرہ دیکھ لیا تو آئے تو ہم سمجھ گئے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے امام معصومین علیہ السلام کے ساتھ جو ہے اٹھتا تھا بیٹھتا تھا، بہت سے جو ہے ایسے واقعات آپ کو مل جائیں گے امام معصومین علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، لیکن جو ہے وہ ایمان نہیں تھا۔ یقین الگ چیز ہے، لیکن اصل جو ہے وہ ایمان ہے کہ یقین ہو جائے تو اس کے اندر ایمان پیدا ہو جائے۔ اسی لیے رسول اسلام نے فرمایا کہ جنت میں سب سے آگے علی ہوں گے۔ جب کہا سب سے آگے علی ہوں گے تو لوگ سوال کرنے لگے، سب سے آگے علی ہوں گے؟ کہا افسوسا نکلا، آپ سے بھی آگے ہوں گے؟ آپ سے بھی آگے ہوں گے؟ کہا کہ دیکھو علی جو ہے علمدار ہے، اور علمدار جو ہے سب سے آگے ہوگا، ارد گرد جو ہے ان کے چاہنے والے ہوتے ہیں، وہاں عزیزان ہوتے ہیں بیت معصومین علیہ السلام کی معرفت ہے۔ اگر محبت دل میں ہے وہ انسان سعادت مند ہے، وہ انسان ہے کامیاب ہے، وہ انسان جو ہے اس دنیا سے سفر۔ آپ دیکھیں جو ہمارا کائنات کے ساتھ کے یا رسول اسلام کے ساتھ کے یا ظاہر سی بات ہے ان کے لیے یہ تو نہیں کہ سبھی جنت میں جائیں گے، لیکن امام حسین نے فرمایا جیسے صاحب نہ ہمارے بھائی کے لیے۔ ہاں عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں سدا اس کا غصہ بلند کر رہے ہیں، ہے کوئی جو میری مدد کرے۔ علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا، امام حسین در خیمہ پہ آئے، کہتے ہیں بہن زینب کیا کوئی بچہ پیاس سے تڑپ کر مر گیا؟ شہزادی نے کہا نہیں بھیا، جب سے آپ نے صدا استغاثہ بلند کیا علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا۔ امام حسین مقتل میں رائے علی اصغر شہید ہو گئے، پہلا شہید ہے امام حسین نے ننھی سے قبر بنا کر دفن کر دیا۔ ہاں دادارو اب کوئی نہیں، امام حسین آخری رخصت ہوتے ہیں، میدان کربلا میں آئے اور آنے کے بعد حملہ کرتے جاتے ہیں کہ تو نے میرے علی اکبر کو مارا، قاسم کو مارا، حبیب کو مارا، زہیر کو مارا۔ ایک مرتبہ آواز آئے حسین علی اکبر کا واسطہ تلوار دو، لاشوں پہ لاش اٹھا چکے بس ہے حسین بس، تیروں پہ تیر کھا چکے بس ہے حسین بس، زخموں پہ زخم کھا چکے بس ہے حسین بس، ہم تجھ کو آزما چکے بس ہے حسین بس، گردن جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، میر انیس نے کہا جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا وا محمدا، اس وقت کون حق تیرے فاقت کرے ادا، ہائے ہائے ظلم اور دو عالم کا مقتدا، 1961 تنے چاک چاک پر زینب نگار، حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ اے عزادارو، شہزادی زینب ایک بلندی پہ ہے، دیکھیں اگر کوئی بھائی بہن سے جدا ہو جائے، اگر 20 سال کے بعد بھی ملے، اگر 10 سال کے بعد بھی ملے تو بہن بھائی کو پہچان لیتی ہے، لیکن چند لمحہ ہوا تھا، شہزادی زینب نے بھائی کو نہیں پہچانا۔ شہزادی نے کیا دیکھا کہ دو بس آخری فکرہ، دو کبوتر ہیں جو فرات کی طرف جاتے ہیں، اپنے منقاروں میں پانی بھرتے ہیں اور لا کر کٹی ہوئی گردن پہ بہا دیتے ہیں، پھر وہ کبوتر فرات کی طرف جاتے ہیں، منقاروں میں پانی بھرتے ہیں اور لا کر کٹی ہوئی گردن پہ بہا دیتے ہیں۔ اب